ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا ہارون شریف صاحب نے, سینئر معاشی ماہر کے طور پر انہیں جانا جاتا ہے. بہت شکریہ ہارون صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہارون صاحب, جو جنگ چل رہی ہے رائٹ ناؤ, کیا معاشی اثرات چھوڑ کے جائے گی اس خطے پر, پرٹیکولرلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان؟ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ فیول پرائسز بڑھ رہی ہیں, اور ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی غیر یقینی صورتحال ہو چکی ہے خطے میں, معیشتیں بڑی بڑی تباہ ہو رہی ہیں. تو اس میں لیسن ٹو بی لرن کیا ہے, ہم نے اپنا بچاؤ کس طرح کرنا ہے, اور کیا اثرات ہوتے ہیں, ممکنہ طور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ کہ کسی اتنے بڑی کانفلکٹ کے یا وار کے اثرات کو تبھی طے کیا جاتا ہے جب وہ کسی سمت میں چلی جاتی ہے. ابھی تو وار چل رہی ہے, ہر روز اس کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے, اس کی آؤٹ ریچ بڑھ رہی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو انیشیل اسیسمنٹس پوری دنیا کر رہی ہے, ایک تو گلوبل اکانومی ہے جو اس وقت ایشیا میں خاص طور پہ سپلائز آف آئل جو ہیں, جو اسٹیٹ آف ہرمز سے جاتی ہیں, جاپان کو جاتی ہیں, چائنا کو جاتی ہیں, کوریا کو جاتی ہیں, انڈیا کو جاتی ہیں, وہاں بہت سخت انسرٹنٹی بھی ہے اور پرائسز کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے. اس میں ایک گلوبل سطح پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ گلوبل اکانومی کا ریوائول آج کل ان ایشین بڑی اکانومی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, آلموسٹ 50%. اگر یہاں سلو ڈاؤن آتا ہے تو امریکن اکانومی میں, یورپین اکانومیز کے اندر ایک سلو ڈاؤن جو ہے آپ اس کو رول آؤٹ بالکل نہیں کر سکتے. جہاں تک خطہ ہے اس کے اندر مڈل ایسٹ آبویسلی جی سی سی کنٹریز ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہیں. وہاں کا کانفیڈنس شیٹر ہو گیا, انویسٹر کا. جو کارپوریٹس نے ہیڈ کوارٹرز رکھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے سٹاف کو نکال لیا ہے, ان کی آئل کی ایکسپورٹ ڈسرپٹ ہو گئی ہے, ٹورزم ختم ہو گیا کیونکہ ہوٹلنگ وہاں کا ایک بڑا سیکٹر ہے. تو ان کو اب سنبھلتے جو چھوٹے ممالک ہیں, یو اے ای ہے, کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, ان کو وقت لگے گا. اب یہ وار کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر, میں لوکل آتا ہوں تو وہ تو بہت ہی ایمیننٹ ہے. ایک تو ہماری نیبرہڈ میں وار آ گئی ہے, دوسرا پاکستان 85-86% آئل امپورٹ کرتا ہے, اپنی ساری پیٹرولیم پروڈکٹس. ہم ایک امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہیں, تو ہمارے اوپر میکرو امپیکٹ آنا شروع ہو گیا ہے کیونکہ امپورٹ بل بڑھنا شروع ہو گیا ہے. ہر $10 سے $1 ارب ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. پھر اس کا انفلیشن کا امپیکٹ آئے گا جس سے انٹرسٹ ریٹس بڑھیں گے. اوور آل آئی ایکسپیکٹ کہ اکانومی کی گروتھ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. جو پروڈکشنز ہیں 3% کے آس پاس 1% کم ہو جائیں گی. غربت بڑھے گی, ان امپلائمنٹ بڑھے گی. لیکن آن ٹاپ آف دیٹ جو مین ایشو پاکستان کا ہے, ہماری ایکسپورٹس پر بھی پریشر آئے گا کیونکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. As we are now passing through these difficult circumstances, what do you think? What would be the way out? What steps we should need to take right now کہ جن کے پھر ہم آئندہ آنے والے دنوں میں نتائج ان کے کوئی ثمرات لے سکیں؟ تو کیا حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے سر؟ جی, میکرو لیول کے اوپر تو امیڈیٹلی آئی تھنک ابھی ہم آئی ایم ایف سے بات چیت کر رہے ہیں, ان سے 2 طرح کی بات چیت کرنی چاہیے. ایک تو یہ کرنی چاہیے کہ بھئی جو ہمارے ٹارگٹس ہیں بیکاز آف دس وار کے شاک کی وجہ سے وہ ڈسرپٹ ہو گئے ہیں, تو اس ریویو کے اندر آپ ہمیں ریلیکسیشن دیجئے. 6 ماہ کے بعد آپ ٹارگٹس لے جائیے. سو ڈیفرمنٹ آف ٹارگٹس آف دس ریویو کی نیگوسیشن ہونی چاہیے کیونکہ ریئلسٹک ہی نہیں ہے اچیو کرنے اس صورتحال میں. دوسرا, ان سے یہ بھی بات کرنا چاہیے کہ اگر جنگ چلتی ہے 1 ماہ اور, تو پاکستان کے اوپر بیلنس آف پیمنٹ کا اتنا بڑا پریشر آ جائے گا. تو آئی تھنک a new program needs to be talked about. سیکنڈ, آپ اگر نیچے آ جائیں انفلیشنری پریشرز کے لیے, تو گورنمنٹ کو جہاں ایک تو ہمیں اگین ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ ڈالرز کی ضرورت ہے, تو امپورٹ کو ریشنلائز کرنا چاہیے کہ صرف ایسینشلز کو آنے دیں, باقیوں کو بھی روک دیں. یہ ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے, ایکسٹرا آرڈنری سٹیپس چاہیے 6 ماہ کے لیے. جہاں تک انٹرنل ہے, ہمیں میگا پروجیکٹس کو, انفراسٹرکچر کے, بلڈنگز کو, سڑکوں کو, پلوں کو ڈیفر کرنا چاہیے, پیسے بچائیے, کیونکہ ہمارے خاص طور پہ جو 2 صوبے ہیں ویسٹرن سائڈ کے,
وہ بارڈر کر رہے ہیں. دیر آر 2 conflicts going on. ایک ایران میں ہے, ہمارا افغانستان سے ڈائریکٹ ہے. وہاں غربت کی سطح اور وہاں پر لائیولیہوڈز کا پریشر بڑھے گا, اور حکومت کو ایک پول آف فنڈز بنانا چاہیے تاکہ اس فنڈ سے ایمرجنسیز کو اس سال ڈیل کیا جا سکے, کیونکہ ہمارا بہت بڑا ایشو سوشل انریسٹ کا ہے. اگر لوگوں کے انکمز اینڈ امپلائمنٹ ایشوز بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک وہ پریشر بہت بڑھ جائے گا. ہارون صاحب, ایسی تیاری تو ہماری ہونی چاہیے, بڑی اچھی سجیشنز ہیں آپ کی ریئلسٹکلی, لیکن دیکھیں اگر تو آگے 7 مہینوں کا ہی دیکھ لیں, 5.17 ارب ڈالر جو ہے وہ غیر ملکی قرضے کی مد میں لیے گئے, اور پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں تو پھر 11 ارب کے جہاز بھی نکلتے ہیں, پھر وہ حکومتی شاہ خرچیاں بھی نکلتی ہیں, پھر وزیر اعظم ہمارے اتنے دورے کرتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے ایم او یو سائن ہوئے ہیں, کتنی انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے, تو جواب پھر نفی میں ہوتا ہے. تو ایسے معاملات میں وٹ ڈو یو تھنک, حکومت کہاں پہ کھڑی ہے, کس طرح سے پرفارمنس کو ایویلویٹ کرتے ہیں آپ حکومت کی؟ یہ حکومت ابھی بھی ایک اولڈ سکول مائنڈ سیٹ میں ہے. ان کے پاس بیوروکریسی میں ایکسپرٹیز بالکل نہیں ہے. جو پولیٹیشینز ہیں ان کا خیال ہے اپنے وہ ومز پر چلتے ہیں. جو ایک پیکیج اناؤنس کیا گیا ہے وہ بالکل ناکافی ہے. وہ تو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے کہ پرکس اینڈ پریویلیجز کو ریشنلائز کرے. اس لیے حکومت کو تھوڑا سا, جیسے میں نے عرض کیا, غیر معمولی حالات ہیں. ان کو ایک, جیسے کووڈ کے زمانے میں ایک پوری ایک ایفرٹ تھی, ایک گروپ بنا تھا جس کو 24/7 مانیٹر کیا جا رہا تھا. یو نیڈ اے وار روم لائک سچویشن جو فوڈ پرائسز کو بھی دیکھے. وزیر اعظم خود دیکھ رہے ہیں, لیکن ان کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے فل ٹائم, ایک اس کا انچارج ہو, اس کے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ اینگلز کو دیکھ رہے ہوں. آپ کی بات میں وزن ہے کہ دیکھیے ایران کے اندر جو ریزیلینس ہے اس کا بہت کم لوگ سوشل فیبرک کی بات کرتے ہیں. ایران میں ایک تو ڈیلیگیٹڈ سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا. دیکھیں اوپر کی ساری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو گئی, لیکن نیچے کاروبار زندگی چلتا رہا. دوسرا, ایران نے ایک سوشل موبلائزیشن میں عوام کا حکمرانوں کے ساتھ بڑا گہرا رابطہ ہے. ہمارے حکمرانوں کو اس وقت سیکریفائس کر کے دکھانا چاہیے ویزیبلی کہ بزنس کنٹینیوٹی کے لیے ہم صرف منیمم اخراجات کر رہے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر لوگ سیکریفائس کریں گے, فیول بچائیں گے, انرجی بچائیں گے, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے. صاحب اس پہ آپ کی رائے جانوں گا کہ جو کفایت شہری کی وزیر اعظم کی جانب سے دی گئی, جس میں 2 مہینے کی وہ تنخواہ کہتے ہیں کہ ہم 2 مہینے کی تنخواہ چھوڑ دیں گے, پارلیمنٹیرینز کی کچھ تنخواہ پہ کٹ لگایا جائے گا. اگر اسے مانیٹری ٹرمز میں دیکھیں اور پھر ایکسپینڈیچر کو ہم دیکھیں, مطلب 114 ارب روپے آپ کے صرف پیٹرول کا بل ہے پورے سال کا, اور پھر آپ تقریباً 300 ملین بچا رہے ہیں اس کفایت شہری سے. تو آپ کس طرح سے اس پر اپنا انالیسس کریں گے کہ حکومت کی یہ جو پالیسی ہے جی یہ سمبولک ہے, یہ سبسٹینٹیو نہیں ہے. اس کے اندر کوئی بھی سیریس آدمی اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گا. یہ تو ایک سگنل ہے جو اچھی بات ہے, لیکن یہ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا یہ تو آپ کو ویسے ہی ریشنلائز کرنی ہے. ماڈرن اب جو گورننس سٹرکچرز ہیں اس کے اندر یہ کاریں دینا, گھر دینا, پرکس دینا, پریویلیجز بہت دیر ہوئی ختم ہو چکے ہیں. اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ اوے فرام دیٹ, کیونکہ یہ ایک پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. یہی میں نے عرض کیا کہ گورنمنٹ کو تو سبسٹینٹیو بڑے میز کی طرف آنا ہے. ان کو یہ نمبرز گیم سے نکل کے ایک اسٹریٹجی کی گیم میں آنا ہے کہ جناب ہم نے یہ اور جو میڈیم ٹرم کے لیے اپنے سورسز آف انرجی کو نہ صرف ڈائیورسفائی کرنا ہے بلکہ انٹرنل جو ہے ہم نے ڈسکریج کر دیا آلٹرنیٹ انرجی کو. ہمیں بایو فیولز کو, سولر کو, اس کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ یہ اگر کانفلکٹ چلتا رہتا ہے تو ہمیں تو اپنی انٹرنل نیڈز کو لوکل سورسز سے میٹ کرنا چاہیے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ خالی وزیر اعظم کے آفس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایک ایکسپرٹس کی ٹیم چاہیے جو گلوبل حالات کو سمجھتی ہو, جیو پالیٹکس کو سمجھتی ہو, سوشل ڈائنامکس کو سمجھتی ہو, اور وہ ایک روزانہ ایک آدمی بولے. ابھی میں دیکھتا ہوں ہر آدمی اس کے اوپر بیانات دے رہا ہے جس سے کنفیوژن بڑھتی ہے.
सो सिंबलिज्म से आगे मूव आखिर करने में की सर जरूरत। मैं आपसे बिल्कुल एक जामे से जवाब चाहूँगा कि हुकूमत की अगर मौशी पॉलिसी के हवाले से कारकर्दगी देखा जाए तो आपको वो आप किस तरह से जांचते हैं, किस ग्रेड पे आप रखते हैं और क्या समझते हैं कि इज़ इट इनफ हुकूमत जो कुछ कर रही है? क्योंकि जो बहुत सारे तज्जियाकार हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मईशत चल नहीं रही उस तरह से। आपने इमरान खान साहब से कहा था कि आपने मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, तो क्या शहबाज शरीफ की मईशत कोई मिसाली है या फिर वो कोई मुल्क में तरक्की हो गई है? ये ठीक बात है कि वॉर्स हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है क्या कोई बेहतरी आई है या नहीं आई? आप किस तरह से देखते हैं सर? जी देखिए, मईशत को एज ए स्टूडेंट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मईशत को कुछ अशारियों पे देखा जाता है, खाली एमओयूज पर, तस्वीरों पर, बयानात पर नहीं देखा जाता। सो हमारे इशारिये कहते हैं कि हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई है, क्योंकि हमने आईएमएफ की कही हुई डिक्टेट्स पे और एडवाइस पे अमल किया है, डिसिप्लिन बेहतर कर लिया है। इशारिये ये कहते हैं कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन पर है एट एन एवरेज, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो सफिशेंट नहीं है। तो ये हुकूमत इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव नहीं कर पाई है। उसके जो आगे इंडिकेटर्स हैं, हमारी एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशो पिछले 10 बरस में तकरीबन 5% कम हो गई है। तो इसका मतलब है कि ओवरऑल रियल टर्म में एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 50 बरस में सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि नया कैपिटल भी नहीं आ पा रहा। तो हमें तो ये इसके अलावा आपने गुर्बत की शरह देखी, 70 मिलियन लोग शरह गुर्बत से नीचे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि जिस मुल्क में 70 मिलियन लोग गुर्बत की शरह से नीचे हों और इतने ही वल्नरेबल हों, तो वहाँ हमारी हुकूमतें जो हैं वो कैसे ये जहाज़ खरीद लेती हैं या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देती हैं, क्योंकि आपको तो ये किसी भी तरह ये डिस्कनेक्ट है एक बहुत बड़ा। तो मेरे हिसाब से इस हुकूमत ने सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आईएमएफ के अंडर बेहतर काम किया है, लेकिन उनके बाकी ग्रोथ, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, वहां पर सब इशारिये डिक्लाइनिंग। थैंक यू वेरी मच हारून साहब, हमारे साथ मौजूद थे, आपके साथ करते प्रोग्राम। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।